أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية اللہ نے جو ہم سے نیکیاں کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، ان میں 3 طرح کی چیزیں ہیں جن تک ہم ان اچھے اعمال کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے اچھے اعمال کے اچھے اثرات خود اس دنیا میں مرتب ہونا۔ البتہ یہ دونوں پہلوؤں پہ ہے، اچھے کاموں کا اچھا اثر دنیا میں بھی نتیجہ آتا ہے، اور برے کاموں کا برا اثر دنیا میں بھی پڑتا ہے، ہم اسے محسوس کریں یا محسوس نہ کر سکیں، آیات اور روایات اسے اچھی طرح بتاتی ہیں۔ تو جو انسان جتنے اچھے کام ہیں، نماز، روزہ، سچ بولنا، امانتداری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اس طرح کے جتنے کام بھی ہیں، ان کا پہلا اثر ہے دنیا کے
فائدوں تک پہنچانا، مثلا حسن اخلاق، خوش اخلاقی کے اچھے اثرات میں ہے، دنیا کے اچھے اثرات میں خوش اخلاقی اور امانت داری کے اچھے اثرات میں ہے روزی کی وسعت۔ جو انسان خوش اخلاق ہوگا اور امانت دار ہوگا اس کی روزی بڑھے گی، اور بالکل نیچرل بات ہے کہ امانت دار پہ لوگ بھروسہ کریں گے تو اس سے کاروبار بڑھائیں گے، اور جو بد اخلاق ہے اس کے دکاندار، جو ہم بھی جاتے ہیں، دو طرح کے دکاندار ملتے ہیں، ایک ٹیڑھے منہ بات کرنے والے، تو پھر دوبارہ اس پر ہمیں جانا اچھا نہیں لگتا، اور ایک خوش مزاج خوش اخلاق، تو چاہے وہ 2 پیسے مہنگا بھی بیچیں لیکن ان کے پاس جانا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحم ہے، مثلا اس کے اثرات میں ہے لمبی عمر، اس لیے کہ جب آدمی رشتے جوڑ کے رکھے گا تو ذہنی سکون، چین اور اس طرح کی چیزیں آئیں کہ البتہ یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میری ذہن کی سوچ ہے، میرے ذہن کی سوچ ہے۔ پروردگار عالم نے اچھے اعمال میں اچھے اثرات رکھے ہیں اس دنیا میں بھی، صدقے کے اچھے اثرات میں اس دنیا میں جان کی حفاظت ہے، بلاؤں سے نجات ہے، تلاوت قرآن، نماز، تمام چیزیں ہیں جن کے اچھے اثرات اس دنیا میں مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اچھے کاموں کے اچھے اثرات پہ ہی اللہ پروردگار عالم بس روک دیتا ہے۔ ان اچھے کاموں کا دوسرا نتیجہ آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ اچھے کام انسان کو آخرت کی راحت اور آرام تک پہنچاتے ہیں۔ اچھے کاموں کے اچھے اثرات جو دنیا میں مرتب ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے جتنے دن کی دنیا ہے، زندگی ہے، اتنے دن کے ہیں، یا اس کے بھی کسی چھوٹے حصے کے ہیں، لیکن جو آخرت میں اچھے اثرات ہیں، یعنی جزا، یعنی ثواب، یہ اچھے کاموں کا وہ اثر ہے، وہ نتیجہ ہے جو انسان سے پھر واپس لیے جانے والا نہیں ہے۔ اب اگر اللہ نے جنت دے دی ہے تو جنت واپس نہیں لے گا، جنت کی نعمتیں دے دی ہیں تو جنت کی نعمتیں واپس نہیں لے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے اعمال کے نتیجے میں ہمیں روزی ملے، اور پھر ہماری غلطیوں سے، بدعمالیوں سے، دوسرے گناہوں سے جو روزی چھیننے کا سبب بنتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، تو ہماری روزی ہم سے چھین جائے۔ نماز سے چہرے پہ نور آئے لیکن بدکاری کی وجہ سے ایمان چھین جائے، امانت داری کی وجہ سے انسان کے پاس روزی آئے لیکن بدخلقی کی وجہ سے اس کی روزی اس سے چلی جائے۔ لیکن آخرت میں اللہ سے جو اجر مل رہا ہے، جو جزا مل رہی ہے، جو ثواب مل رہا ہے، وہ پھر اس سے واپس جانے والا نہیں ہے۔ لیکن اچھے کاموں کا صرف یہی نہیں نتیجہ ہے کہ دنیا میں اچھے اثرات پائے آدمی، یا آخرت میں جزا پائے، ثواب پائے، جنت پائے، کوثر پائے، تسنیم پائے، بلکہ اچھے کاموں کا ایک تیسرا اور سب سے آخری نتیجہ ہے پروردگار عالم نے جو رکھا ہے، وہ ہے اللہ کی رضا کا پا لینا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ کی رضا جنت کی جزا سے بھی بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اہل عرفان کی زبان میں اور امامت کی زبان میں بھی ایک جملہ ہے کہ جہاں لفظ رضا بھی ہٹ جاتا ہے، دعا جو سید الشہداء کی معروف ترین دعا ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ میدان عرفات میں اس امام نے پڑھی تھی، اس دعا کے اختتامی حصے میں مولا نے جو جملے فرمائے ہیں، مشہور ہیں، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ پروردگار عالم سے رخ کر کے اس کی طرف دعا تو کر ہی رہے تھے، آخری حصے میں دعا کے فرمایا کہ ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک۔ پروردگار جس نے سب کچھ پا لیا، دولت بھی، اقتدار بھی، اولاد بھی، صحت بھی، جوانی بھی، عزت بھی، لوگوں کی محبتیں بھی، جائیداد بھی، کاروبار بھی، علم بھی، سب کچھ پا لیا لیکن تجھے نہ پایا۔ پیسہ بہت ہے مگر اللہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، پاور بہت بڑا ہے مگر اللہ اس کے پاس نہیں ہے۔
منہ سے چاہے اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن زندگی میں نہیں دکھائی دے رہا، جو آج کل ہم لوگوں کے درمیان بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ ہم اللہ اللہ تو کرتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ ہمارے درمیان ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ کے ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کے سامنے حلال اور حرام کا معاملہ ہو، اور اس وقت آدمی اللہ کی وجہ سے حرام کو چھوڑے۔ میں بات نکلی ہے، سنانے سے نہیں رکتا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جو دنیا میں اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں ان میں جو سب سے مشکل کام ہے، میں ان مشکل کاموں کو تمہیں گنا دوں؟ تو صحابی نے کہا کہ مولا ضرور۔ تو امام نے 3 مشکل کام گنائے تھے، کم سے کم ہم سن لیں۔ امام نے فرمایا کہ جتنی ذمہ داریاں تو ہمارے اوپر اللہ نے رکھی ہیں ان میں 3 کام مشکل کام ہیں۔ اب جن کاموں کو امام مشکل کام کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مشکل کام ہے۔ ان میں سے ایک امام نے فرمایا کہ انصاف کا الناس ولو من نفسک، سارے انسانوں کے ساتھ، امام نے یہاں لفظ انسان کہا ہے، یہاں مومن، مسلم، متقی، عادل، انڈین، امریکن، کافر، غیر کافر، عیسائی، یہودی، کچھ نہیں ہے، انسان۔ جو کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ تمہارے مذہب کو مانے چاہے نہیں، تمہارے دین پہ ہو چاہے نہ ہو، تمہارا ہم وطن ہو چاہے نہ ہو، تمہارے خاندان کا ہو چاہے نہ ہو، تمہارا دوست ہو چاہے تمہارا دشمن، انسان ہے بس۔ دشمن بھی اگر ہے، انصاف ہوگا الناس، تو تمہیں مشکل کام ہے، مگر یہ مشکل کام تمہاری ڈیوٹی ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کو کچلا نہ جائے، کسی کے ساتھ وہ برتاؤ نہ ہو جو جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ انصاف ہوگا الناس، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اور یہ مشکل ہے۔ اور امام نے اس کے بعد ایک مشکل اس میں اور بڑھا دی، انصاف ہوگا الناس ولو من نفسک۔ جج بیٹھا ہوا ہے عدالت میں، 2 لوگ آئے ہیں، انہیں انصاف چاہیے، نہ یہ جج کے رشتہ دار نہ وہ جج کے رشتہ دار، وہاں انہوں نے صحیح سوچا، دیکھا، سمجھا، جائیداد کا جھگڑا ہے، اور جسے واقعی حقدار سمجھا اس کو جائیداد دلوا دی، فیصلہ کر دیا۔ یہ انصاف، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو امام نے فرمایا انصاف ہوگا الناس ولو من نفسک، انسانوں کے ساتھ انصاف کرو، چاہے اس انصاف کی چوٹ تمہارے اوپر پڑے، چاہے اس انصاف کا نقصان تمہیں ہو، جو بہت مشکل ہے۔ یعنی میں مثلا میرے کنبے میں اب باپ چھوڑ کے گئے، کچھ ہم جائیداد بانٹ رہے ہیں، اب اس میں الگ الگ ٹکڑے ہیں، سب کی قیمتیں الگ الگ ہیں، اب اس میں انصاف کا ساتھ دوں کہ میں پاورفل ہوں، میری بات سب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب 2 راستے ہیں، یا میں اپنی پسندیدہ حصہ اٹھا لوں چاہے دوسرے کے ساتھ جو بدسلوکی ہو جائے، اور یا پھر میں وہی کروں جو انصاف کا تقاضا ہے۔ تو اگر میں یہاں انصاف کرتا ہوں، اور مثال کے طور پر قرعہ ڈال کے ہم جائیداد تقسیم کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے خراب ٹکڑا میرے ذمے نکل رہا ہے، اب میں اسی کو قبول کر لوں، تو یہ پھر وہ انصاف ہے کہ جس کا نقصان مجھے ظاہراً پہنچ رہا ہے۔ البتہ وہ انصاف جس کا نقصان انسان کو پہنچے، پھر وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ اس کے بدلے ملتا ہے۔ تو امام نے فرمایا انصاف کا الناس ولو من نفسک، لوگوں کے ساتھ انصاف کرو چاہے اس کا نقصان تمہیں ہو۔ ہم دونوں پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے بچے لڑ گئے، روز ہوتا ہے۔ اب بچے تو لڑ کے بعد میں مل جاتے ہیں، مجلسوں میں، محفلوں میں، چوراہوں پر، اور ماں باپ ہمیشہ کے لیے لڑ جاتے ہیں۔ شکایت آئی ہمارے پاس، ہم نے دیکھا ہمارے بیٹے غلطی ہے، مگر یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے ماننے پہ تیار نہیں، یہ ہوتا ہمارے درمیان۔ مگر اب یہاں چاہے اگر میرے بیٹے غلطی تو میں کہوں یہ غلطی میرے بیٹے کی ہے، کرکٹ کھیل رہے تھے، بلب توڑا میرے بیٹے نے توڑا، میں پیسے بھروں گا اس کے، اب مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہوا کرے۔ امام کہتے ہیں مشکل کام، انصاف کا الناس من نفسک، اب وہ انصاف کرنا جس کا تمہیں خود نقصان پہنچ رہا ہو، مشکل کام مگر تمہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مشکل کام امام نے بتایا، وہ اور مشکل ہے، وَمُوَاسَاتُكَ أَخَاكَ الْمُؤْمِنَ مِنْ مَالِكَ،
مواسات کہتے ہیں خود کے برابر قرار دینا. کربلا کے میدان میں جیسے سب پیاسے تھے، اب یہ نہیں کہ ان کو پانی مل گیا تو انہوں نے پی لیا. حضرت ابو الفضل عباس نے پانی چلو میں لے کے پھینک دیا کہ سب پیاسے ہیں، میں پانی اکیلے نہیں پیوں گا، مشکیزہ جائے گا تو سب پیئیں گے تو پیئیں گے، اکیلے نہیں پیوں گا. یہ ہے مواسات. امام نے فرمایا مشکل کام ہے مواساتوں کا اخاک المؤمن من مالک. ابھی تھا پہلا انسانوں کے ساتھ انصاف، چاہے وہ کیسے بھی ہو، کسی کیٹیگری کے ہو. یہ سب آج ہمارے معاشرے سے غائب ہوتا جا رہا اور ایمانی معاشرے سے بھی غائب ہوتا جا رہا. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وہ مواساتوں کا اخاک المؤمن من مالک، اپنے برادر مومن کے ساتھ جس کے ساتھ رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے. وہ گجراتی ہے، میں یو پی کا ہوں. وہ بمبئی کا ہے، میں مدراس کا ہوں. جن کی اصال ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہ مدراس کے تھے اصل میں، اور انتہائی اس کنبے سے تعلق رکھتے تھے جن میں سب نے ماشاءاللہ دین کی خدمت کی. ان کے والد بزرگوار بھی انتہائی متدین تھے، شیخ مہدی صاحب. ان کے دوسرے بھائی پوری عمر خدمت میں گزری. ہمارے ماموں بانی تنظیم مولانا سید غلام اصغری اللہ مقامہ کے جو عشرہ تھا مغل مسجد میں قائم ہوا تھا، اس کے بانیان میں یہ لوگ تھے. اور وہ دور دوستیوں کا دور تھا، محبتوں کا دور تھا. ہدیوں پہ نہیں طے ہوتا تھا کہ آپ کتنا ہدیہ دیں گے تو ہم پڑھیں گے. مجھے معلوم ہے کہ مغل مسجد کا عظیم الشان عشرہ اور اس میں مخلصانہ میزبان کیا خدمت خطیب اعظم کی کر پاتے تھے. عشرے بھر میں وہ نہیں ہو سکتا تھا جو آج ایک مجلس میں ہوتا ہے خود اسے، لیکن وہ خلوص کا دور تھا. خیر، تو بہرحال میں وہی عرض کر رہا تھا کہ مواسات کا اخاک المؤمن من مالک. شیخ تقی اللہ ان کی مغفرت فرمائے جن کی سال ثواب کی مجلس ہے، اپنے برادر مومن کے ساتھ اپنے مال میں مواسات کا برتاؤ کرنا. یعنی جیسے میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے مجھے جا رہا ہوں، مجھے دل چاہ میں اپنے بچوں کے لیے آم لے لوں، میں نے لے لیے، کہیں انگور دکھائی دیا لے لیے، کہیں کچھ دکھائی دیا لے لیا. ویسے اگر میرا بھائی ضرورت مند ہے اور اس کو بھی اپنے بچوں کے لیے آم لینا ہے تو میری جیب سے ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے آم لے لے، اور مجھے یہ بات کھٹکے نہ. یہ ہے مواسات برادر مومن کے ساتھ. امام نے فرمایا ہے تمہاری ڈیوٹی. یہاں مواسات کی بات تو میں اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. ہم اپنے عزیزوں میں نہیں کر سکتے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آج ماں باپ کے درمیان نہیں ہے، اولاد سے نہیں ہے. اولاد ہماری جیب سے نکال کے جیسے چاہے خرچ کرے. البتہ اولاد اگر اڑا رہی ہے اس کو ٹوکنا ایک الگ بات، ورنہ میرے نوجوان کہیں سن کے ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کرے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ ابا کی جیب سے جتنے پیسے چاہو نکالو اور لیٹسٹ ماڈرن والا فون خریدو، اس لیے کہ مواسات کا تقاضا. مواسات تقاضا یہ ہے کہ ابا پٹ پٹ والا چھوٹا فون لیے ہیں اور بیچارے کما کے لاتے ہیں، اور آپ ابھی کما نہیں رہے، اور زبردست قسم کی موٹر سائیکل بھی آپ نے ابا کے پیسے سے خرید رکھی ہے اور شاندار موبائل بھی. یہ آپ اپنے والد پاپا ڈیڈ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. میں بیٹیوں بھی کہہ رہا ہوں، بیٹوں سے بھی کہہ رہا ہوں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کی کمائی میں کتنی گنجائش ہے، اور اس گنجائش میں کتنے لوگ ہیں جو حقدار ہیں. ان میں سے میں کسی سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کروں، چاہے میں ان کا سب سے چھوٹا والا ہوں، چاہے میں سب سے بڑا والا ہوں، جو زیادہ عزیز ہوتے. تو بہرحال اپنے مال میں مومن کو مواسات کرنا یعنی برابر کا درجہ دینا مشکل کام ہے. اور تیسری چیز کیا ہے جو امام نے فرمایا، جس کے لیے میں نے روایت حدیث سنائی ہے، ایک چھوٹی سے بات کہنا ہے، اس سے پہلے ایک صلوات بھیج لیں محمد والے محمد. امام نے فرمایا تیسرا مشکل کام ہے وذکر اللہ. سارے انسانوں کے ساتھ انصاف کرنا، چاہے انصاف کی چوٹ تمہارے اوپر پڑے. سارے مومنین کے ساتھ مواسات کرنا، چاہے اس مواسات کے نتیجے میں تمہیں کتنی زحمت اٹھانا پڑے، خوف تکلیف اٹھانا پڑے. البتہ مومن کا برتاؤ اس سے کم نہیں ہے. انسانی برتاؤ بات آئی ہے تو میں سنانا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کی شدید ضرورت ہے. ہمارے معاشرے پر اسلامی اقدار ہمارے درمیان سے غائب ہوتی جا رہی ہیں، اور خود غرضی، چالاکی چھائی چلی جا رہی ہے. اسلامی معاشرہ، ایمانی معاشرہ، ابھی جو میں نے جس سورہ کی آیات کو پڑھا ہے اس کا ترجمہ بھی شاید میں نے نہیں کیا. سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کو بیان کرتے ہوئے مومنین کو ان کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ مومن کا پیغمبر کے ساتھ برتاؤ کیسا اور مومنین کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو.
پورا اخلاقی سورہ ہے. اسی میں جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اے انسانوں ہم نے تم کو مرد و زن سے پیدا کیا، آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہو. کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اب تم اس کے آگے جا کے جتنی نسلوں میں چاہو تقسیم ہو جاؤ، یہ شیخ ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ سید ہیں، یہ تقوی ہیں، زیدی ہیں، یہ نجیب الطرفین ہیں، اور یہ وہ ہیں، یہ پیسے والے ہیں، وہ غریب ہیں، یہ پڑھے لکھے، وہ جاہل ہیں. جتنی قسمیں چاہے بنا لو. ہم نے تم کو جو پیدا کیا، کالا گورا بنا دیا، دبلا اور موٹا بنا دیا، لمبا اور چوڑا اور ہلکا بنا دیا، ٹھنگنا اور لمبا، بہت طرح کا ہم نے بنایا، الگ الگ رنگ، الگ الگ نسلیں، الگ الگ خاندان. لیکن ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ دوسروں پر نسلوں کی بنیاد پر، رنگ پر، زبان پر ناز کرو. ہم نے کیوں بنایا؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے ایک عورت سے. آگے بڑھ کے جتنی قسمیں تمہاری بن جائیں، یہ سمجھ لو اصل وہی آدم و حوا ہے، اس میں سب برابر ہو. کیوں؟ ہم نے پھر تم کو خود نسلوں میں بانٹا ہے اور قبیلوں میں بانٹا ہے. لِتَعَارَفُوا. اگر سب ایک طرح کے ہوتے، ایک چہرہ، ایک طرح کی آنکھیں، ایک طرح کی ناکیں، ایک طرح کے کان، ایک رنگ، ایک قد، ایک سائز، سب ایک طرح کے ہوتے تو تمہاری زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتی. کسی کنبے میں خالی دو بھائی دو بہنیں اگر جڑواں پیدا ہو کے ہم شکل پیدا ہو جاتی ہیں تو انہی دو کے درمیان پورا کنبہ الجھا رہتا ہے اور یہ سب کو ستائے رہتے ہیں اپنی چالاکیوں کے ذریعے. جڑواں شرارت ایک کرتی ہے بہن، پٹتی دوسری ہے. کھیلتا ایک بھائی ہے، سزا دوسرے بھائی کو ملتی ہے. یا اچھے کام ایک کرتا ہے، انعام دوسرا والا لے لیتا ہے کہ میں نے کیا تھا. یہ سب ہوا کرتا ہے. تو اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے تو زندگی بسر نہ ہو پاتی. کوئی کس کو کیسے پہچانتا کہ ان میں سے ہمارے ابا کون ہے، ہمارے بیٹے کون، ہمارے بھائی کون ہے. تو کہا ہم نے تم کو الگ الگ اس لیے بنایا، رنگ نسل سب الگ الگ کر دی تاکہ تم پہچان سکو، مگر اس لیے نہیں کیا کہ ایک دوسرے پہ ناز کرو. فخر کرنے کے لیے یہ چیزیں معیار نہیں، نہ نسل ہے، نہ پیسہ ہے، نہ خاندان ہے، کوئی چیز نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خاندان ہے، یہ پٹھان، وہ شیخ، سب کچھ تم ایک دوسرے کو تقسیم کیا، ہم نے بنایا ہے تم کو. البتہ یہ جو نسلوں ہم نے بانٹا یہ تو خیر ہماری اپنی ایجاد ہے. بہت سی جگہوں پر یہ بر صغیر سے ہٹ کے اور کہیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. دو ایک قسمیں ہیں، ایک نسل پیغمبر ہے اور جو نسل پیغمبر نہیں ہے. ایک سید ہے، ایک غیر سید ہے، اسے شیخ کہا جاتا ہے. تو ہم نے تم کو الگ الگ بنایا تاکہ دوسرے کو پہچانو. معیار عزت و ذلت کا نسلیں نہیں ہے. اللہ اتقاکم، تمہارے درمیان سب سے زیادہ صاحب عزت وہی ہے جو ایسی زندگی بسر کرے جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا کے رکھے. تقوی معیار عزت ہے. ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنا ہے تو تقوی. اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام ان کی پابندی کر کے زندگی بسر کی جائے، واجبات کم سے کم انجام دیے جائیں اور حرام سے اپنے آپ کو کم سے کم روکا جائے. میں نے یہ آیت پڑھی تھی. اس آیت سے پہلے آیات اس میں یا ایھا الناس کہا گیا، سارے انسانوں سے بات کہی گئی. اس سے پہلے ایمان والوں سے باتیں کہی، اس میں مومن کے حقوق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی میں نے مواسات کا اخاک المومن من مالک کے مال میں مومن کے ساتھ مواسات میں مومن کے حق کو ذرا اور واضح کر دینا چاہتا ہوں. 3 طرح کے برتاؤ ہیں جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، ظلم چھوڑ کے، اس کی بات نہیں کر رہا. ظلم کے سامنے 3 برتاؤ ہیں. ایک اچھے برتاؤ کا نام ہے انصاف، ایک اس سے اچھے برتاؤ کا نام ہے احسان، اور ایک اس سے بھی اچھے برتاؤ کا نام ہے ایثار. انصاف ابھی آپ کے سامنے آیا، جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے. صبح سے شام تک میں نے ایک آدمی کو لا کے کام کرایا ہے، 300 روپے اس کے روز کے طے ہیں، تو 300 میں نے شام کو اس کو دے دیے. یہ انصاف ہے. اب بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، یہاں سے بنیان پھٹی، وہاں سے کرتا پھٹا، وہ سڑی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے. میں نے کہا یار تیرے بڑے سڑے کپڑے پہنے کا صاحب ہے نہیں ہمارے پاس، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 4 مہینے ہو گئے ہیں، کھانے کو نہیں، کپڑے کہاں سے ہوں. تو ہمارے پاس ایک مضبوط سا پرانا گھسا پٹا تھا پڑا ہوا، پہننے لائق، اس کے ہمارے کام کا نہیں تھا، ہم نے لا کے اس کو دے دیا کہ لے پہن لے سے. اب یہ ہم نے اس کو جو دیا یہ اس کا حق نہیں تھا. اس سے اجرت طے ہوئی تھی، مزدوری 300 ہم نے اس کو دے دیے. یا 300 دینے کے بعد میں نے دیکھا دن بھر پسینے میں ڈوبا، میں کھڑا بھی نہیں رہا، دن بھر بڑی محنت سے کام کیا، میں نے 50 اور نکال کے دے دیے. اب یہ 50 دینے میں مجھے کوئی آفت نہیں آئی. میرے گھر میں ماشاءاللہ سے 500 ہے، 5000 ہے، 50 دیجیے، کوئی خاص بات میرے لیے نہیں. لیکن اس کے برخلاف اگر مجھ سے کام کرانے کے لیے آیا اور میں بھی لاک ڈاؤن کا شکار ہوں اور میری زندگی مثلا قرض پہ ہے اور گھر میں چھت ٹپک رہی بارش، اس لیے کام تو کرانا ہی ہے. اب اس وقت مجھے بھی 100 روپے اور 50 روپے کی بھی ویلو ہو گئی.
لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے پاس نہیں ہے اور رات میں بارش ہو رہی ہے اور کہیں ٹھنڈک کھا سکتا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ لے میرے 100 روپے اور جا کے کچھ اچھی سے قمیص خرید لے۔ اب جو میں نے یہاں 100 روپے دیے تو مجھے ذرا کچھ زحمت اٹھا کے دینا پڑے۔ یا مثلا جاڑے کے موسم میں وہ کپ کپا رہا تھا، میں نے اپنا سویٹر، اکلوتا سویٹر میرے پاس تھا، وہی دے دیا، ہے میرے پاس، اس وقت نہیں ہے، کل خریدوں گا جا کے، ٹھنڈک کھاؤں گا۔ تو احسان انصاف ہے، جو جس کا حق ہے وہ دیا جائے، احسان ہے حق سے زیادہ دیا جائے، مگر بغیر اس حقداری کے دیا جائے اور تکلیف اٹھائے بغیر دیا جائے۔ ایثار ہے تیسری چیز کہ جب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور خود اس کے لیے تکلیف بھی اٹھائی جائے۔ اپنا حصہ جیسے اس وقت ضرورت ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے سب بڑے بڑے بھی کاروبار ان کا بیٹھ رہا ہے، لیکن لوگ بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، آگے کام آئے گا، آگے کام آئے گا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ ہر آدمی دیکھتا رہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ کہتا ہے یہ دیکھتے رہو کہ تم نے کل کے لیے بھیجا کیا ہے۔ ہمارے ہاں مزاج یہ بن گیا کہ جو روک لے وہ کام آئے گا آگے۔ اللہ کہتا ہے روکو گے جو وہ کام نہیں آئے گا، جو بھیجو گے وہ کام آئے گا۔ کتنا صدقہ کیا، کتنا ضرورت مندوں کو دیا، کتنا اپنا علم دوسروں تک پہنچایا، جو تم دوسروں تک پہنچاؤ گے وہ کل تمہارے کام آئے گا۔ لیکن ہمارا مزاج عام طور پر روکنا، اب صاحب نہ جانے کب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا، کب بزنس چلیں گے، کیا ہوگا، لہذا ہاتھ روک کے چلو، ہمارے پاس کھانے کو ہے پھر بھی روکے بیٹھے ہیں، اور وہاں وہ ہمارا برادر پڑوسی بھوکا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہاں پر احسان اور انصاف کی بات نہیں ہے۔ تیسرا برتاؤ ایثار، جب خود کچلنا پڑے اپنے کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، یعنی ہمارے پاس بھی کم ہے، ہمارے گھر میں بھی پر 2-4 دن کے بعد ممکن ہے آٹا ختم ہو تو ہم نہ لا پائیں، ہمارے گھر میں کوئی روزی کا ذریعہ نہ بنے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی برادر مومن بھوکا ہے تو اس تک پہنچائیں۔ اگر کوئی برادر مسلم مجھے کچلے بغیر اس تک پہنچا سکتا ہوں پہنچائیں، اور اگر پورے عالم انسانیت میں بھی کوئی انسان اس وقت بھوکا ہے اور میرے پاس سے کچھ کمی نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اس تک پہنچائیں۔ البتہ ائمہ نے سب کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کیا ہے، بھوکے رہے ہیں خود اور دشمن کو بھی کھلایا ہے، مگر ہم عام انسانوں پر ذمہ داری دی گئی ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ انصاف، مسلمان ہو گیا کوئی تو اس کے ساتھ احسان، اور اگر صاحب ایمان ہو گیا تو اس کے ساتھ ایثار، خود کو کچل کے اس تک پہنچاؤ۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، میں بات بار بار اس لیے کر رہا ہوں، اپیل کرتا رہا ہوں، قوم نے تعاون بھی کیا اور الحمدللہ 40,000 افراد پورے ملک میں ایسے مومنین کے تعاون سے 1,10,00,000 روپئے سے زیادہ، 1,12,00,000 روپئے سے زیادہ کا اماؤنٹ ان کی ضرورتوں پہ پہنچایا گیا، کھانے پانی پہ، راشن پہ، 10 سے 15 دن کا صرف۔ اور اب میں یہیں بھی پھر بتانا چاہتا ہوں، اپیل بھی کر چکا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورتوں میں کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں جن کا کاروبار اب بھی ٹھپ پڑا ہوا ہے اور روزی نہیں ملی، انہیں اب بھی کھانے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے۔ دن رات ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں، 25 سے 50 فیملی روز اب بھی ہم سے رابطہ کر رہی۔ اور اس کے بعد دوسری ضرورت اس وقت ہے کہ کھانا چل گیا ہے لیکن اسکول کی فیس بچوں کی مانگی جا رہی، وہ لوگوں کو نہیں دینے کو مل رہی۔ تیسری ضرورت جو میں بہت لوگ مجبور مجھے دکھائی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے کھانے پانے کا انتظام ہے لیکن بیماری کے علاج کے پیسے ان کے پاس نہیں ہے، اس کے ضرورت مند ہیں۔ میں اپنی قوم سے پھر اپیل کرتا ہوں، اپنے بیٹوں بیٹیوں جو میری آواز سن رہے ہیں، جو سنتے رہیں، کہ آپ مومن کے لیے ایثار کا رویہ آپ کو اپنانا ہے، مسلم کے لیے احسان کا، اور عام انسان کے لیے انصاف کا۔ یہ 3 تقاضے آپ کو پورے کرنا جو معصومین نے برتاؤ میں بتائے ہیں۔ تو میں روایت جو چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد سنا رہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ 3 مشکل کام ہیں جو مومن کو کرنا ہے۔ ایک مشکل کام ہے انصاف، چاہے اس کی چوٹ تمہیں پڑے، میری توجہ رکھیں۔ دوسرا مشکل کام ہے مواسات مومن کے ساتھ، چاہے تمہارے پاس ہو چاہے نہ ہو، مومن کے ساتھ مواسات کرنا ہے۔ تیسری چیز امام نے فرمایا وہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ تو میں نے بھی سوچا اور جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی سوچا کہ اللہ کا ذکر میں کیا، اللہ اکبر کہنے میں کیا، ابھی مجلس میں لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس میں کیا چلا جاتا ہے ہمارا؟ نعمت ملی الحمدللہ کا، لا الہ الا اللہ کا، ذکر خدا میں کیا مشکل کام ہے، یہ تو آسان کام ہے۔ تو امام نے خود جانتے تھے کہ کیا ہے مشکل اس میں اور کیا آسان۔ امام فرمایا کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر، تو اس سے میری مراد لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا نہیں ہے، ماشاء اللہ کہنا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی ذکر ہے، اللہ کا یہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، لیکن جو میں ذکر اللہ کہہ رہا ہوں وہ ذکر اللہ ہے ذکر اللہ ہے عندما احل و حرما،
جب حلال اور حرام کے بیچ میں دائر ہو معاملہ. مجھے بھوک لگی ہے، بے چین ہوں، سامنے کھانا ہے، نجس ہے یا میرا نہیں ہے، میں چرا کے کھا سکتا ہوں، جان نہیں جا رہی، بس بھوکا ہوں. تو اب یہاں پر دوسرے کے مال پر بلا اس کی اجازت کے میں قبضہ کر لوں، یہاں معاملہ حلال و حرام کے درمیان دائر ہو گیا ہے. اور جب معاملہ حلال و حرام کے درمیان دائر ہو گیا ہے، یہاں پہ اللہ کو یاد رکھنا، امام کہتے ہیں یہ مشکل کام. زبان غیبت پہ چل رہی، میں اپنے کو روک لوں، کتنا ہی مزہ آ رہا ہے. یہاں حلال و حرام کے درمیان معاملہ آیا، اپنے کو روک لیا، یہ ہے مشکل کام. جہاں حلال و حرام کے درمیان معاملہ آ جائے، وہاں اپنے کو حرام سے روکنا، یہ مشکل کام ہے جو امام نے فرمایا. تو میں نے آپ کی خدمت میں بات شروع کہاں سے کی تھی؟ بات شروع یہاں سے کی تھی کہ جو نیکیاں، اچھے کام ہم آپ کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں تاکہ اچھا کام کر کے مرحوم کی روح تک پہنچائے، جس میں ایک بہترین کام مجلس ہے. اس لیے کہ اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو کچھ ایسے کہ جنہیں کرتے ہی ان کا اثر جو ملا وہ ملا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. ہم نے ایک سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ یاسین سے جو ثواب ملا، جو بھی ملا، کتنا ہی زیادہ کیوں نہیں ملا، بس وہاں رک گیا، اب یہ بڑھتا نہیں رہے گا. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، فاتحہ کیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، مومنین کو نظر کا کھانا کھلایا، ثواب ملے گا مگر بڑھے گا نہیں، جو ملا وہ مل گیا. مگر کچھ اچھے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں سنت جاریہ کہتے ہیں، جنہیں وہ حسنہ جو جاری ہے. مثلا ہم نے کسی مسجد میں تعمیر ہو رہی تھی، امامباڑہ تعمیر ہو رہا تھا، مکتب بن رہا تھا، مکتب چل رہا تھا، ہم نے وہاں کچھ پیسے دے دیے. اب اس مکتب میں جو ہماری تنخواہ میں، مدرس تنخواہ میں ہمارا پیسہ لگا، مسجد کی تعمیر میں ہمارا پیسہ لگا، مکتب کی تعمیر میں ہمارا پیسہ لگا، یہ وہ کام ہے کہ ہمارا پیسہ لگ کے وہ کام ہو گیا، مدرس کو پیسے مل گئے، مگر ان کا پڑھایا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا یہ اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے گا. تو دو طرح کے کار خیر ہوتے ہیں، ایک کار خیر رکنے پہ اجر بھی رک جانا، اور ایک کار خیر رک جائے مگر اجر و ثواب اس کا چلتا رہے. اگر ایسی مجلس ہو جائے کہ 4 آدمی کوئی اچھی بات لے کے اٹھ جائیں اور وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اور ان کے عمل کرنے سے پھر ان کی نسلوں میں وہ عمل آ جائے. مثلا کوئی بے نمازی بن کے اٹھ جائے، کوئی آج تک دوسروں کے ساتھ بغیر دیکھے ہوئے حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کیا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا آدمی سوچے نہیں حلال و حرام کا خیال کر کے جینا. اب یہ جب تک رہے گا اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو مجلس ایصال ثواب بھی انہیں میں سے ایک چیز ہے انشاءاللہ، کہ جو مجلس ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہ سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں کہ جو کام کریں اس کا ثواب مرحوم تک پہنچائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نیک اعمال آدمی انجام دیتا ہے، اگر وہ اس کوالٹی کے ہو جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جو بھی ہمیں ملنا ہے نیک اعمال پر، میں نے گنا رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں. ایک دنیا کے اچھے اثرات ہیں، ایک آخرت کی جزا اور ثواب ہے، اور ایک تیسری چیز ہے اللہ کی رضا تک پہنچ جانا. یہ انسان کی نیت پر، اس کے عمل کی کوالٹی پر ہے کہ وہ کتنا اعلیٰ کوالٹی کا عمل ہے. ہر عمل آدمی کو جزا بھی نہیں دلاتا، اور جزا دلا دے تو ہر عمل رضا نہیں دلاتا. رضا تک پہنچنے کے لیے انتہائی درجہ اعلیٰ کوالٹی چاہیے. میں نے ایک جملہ درمیان میں کہا تھا جس کی وضاحت نہیں کی، اور شاید میرے جوان بیٹے بیٹیاں نہ سمجھ سکے ہوں، کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی عبادت کرے اور خالی ہاتھ جائے. قرآن مجید میں ہے، پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا ہم انہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ گھاٹا اٹھانے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی یہ سمجھ کے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں کرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو خالی ہاتھ جائیں، انہیں پتہ چلے کہ راستہ بہک گئے تھے. ساری زندگی کار خیر کر کے کروڑوں لگا دیا، ایسے ہمارے بہت مومن ہیں، لیکن کبھی واجب خمس نہیں نکالا. ساری زندگی نماز شب پڑھی مگر کبھی خمس نہیں نکالا، ان کپڑوں میں پڑھی جس پہ نماز، جس میں خمس واجب تھا. ساری زندگی کرتے رہیے، ساری زندگی فاتحہ کیا، خیرات کی. تو ابھی بقرعید آ رہی ہے، سارے عالم اسلام میں بکرا کٹے گا جو مستحب ہے، اور اس میں سے کتنے ہیں جو واجب خمس نکال رہے ہوں گے؟ نہیں نکلیں گے، 5واں حصہ بھی نہیں نکلیں گے. تو یہ نیکیاں
ہم سمجھ رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، تو مال ہی تمہارا نہیں، اس میں دوسروں کے حقوق ہیں، تم اس میں ہاتھ لگانے والے کون ہوتے ہو؟ پہلے جو دوسروں کا حق ہے وہ ادا کرو، اس کے بعد کار خیر کرنے آنا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم ایصال ثواب میں فاتحہ بھی کریں، مجلس بھی کریں، تبرک بھی بانٹیں، ہدیہ بھی دیں، سب کچھ کر ڈالیں، مگر مال وہ ہے جس میں واجب رکھا ہوا ہے تو کسی کا لائق نہیں ہے۔ اکثرین اعمال، سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں ہے۔ تو ایک طرف وہ ہے جو سب کر کے بھی کچھ نہیں پاتا ہے، اور ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں عمل، نیت اور خلوص اور احکام خدا کی پابندی کے نتیجے میں اتنا اونچی کوالٹی کا ہو جاتا ہے کہ آواز آتی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جنوں اور انسانوں نے مل کے آدم سے لے کے قیامت تک جتنی عبادت کی ہے اس ساری عبادت کے مقابلے میں علی کا ایک وار بہتر ہے۔ تو ایک وار بہتر ہو گیا۔ ساری رات علی نے جاگ کے ساری زندگی نمازیں پڑھی، مگر مرضی خدا کب ملی؟ جب چادر تان کے بستر نبی پر حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے سو گئے۔ تو کوالٹی ادھر سے ہوگی، قبول ادھر سے ہوگا۔ اب قبول ہونے کی پہلی منزل ہے چھوٹی سی قبولیت کہ دنیا میں اچھے اثر مل جائے، اور ہم آپ زیادہ تر اپنے اعمال اسی چھوٹی سی نیت کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری زیارت عاشوراء حسین کے غم کے لیے نہیں ہوتی، اپنی روزی کے لیے ہوتی۔ ہم جو امام کے روزے پہ جاتے ہیں تو دعاؤں کی فہرستیں بنا کے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی کسی عالم کی تحریر پڑھی، میرے دل کو لگی، کہا میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ مولا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مگر آپ کو ملنے نہیں آیا، اپنے کام آپ سے کرانے آیا، آپ سے اولاد مانگنے آیا، آپ سے پیسہ مانگنے آیا، آپ سے صحت مانگنے آیا، آپ سے علم مانگنے آیا، آپ سے مانگنے آیا، اپنے کام سے آپ کے پاس آیا۔ حسین میں تمہارے پاس ابھی کبھی بھی اس لیے نہیں آیا کہ تم حسین ہو، میں تم سے ملنے آیا ہوں، لینے آیا آپ سے۔ تو ہمارا مزاج تو اللہ کی بارگاہ میں یہ، ہم اعمال کو بہت ہی کم قیمت پہ بیچتے ہیں۔ یہ کر لیں تو یہ دنیا میں روزی ہو جائے گی، اور یہ کر لیں تو بلا ٹل جائے گی، اور یہ کر لیں دنیاوی اغراض، یہ نہیں کرا نہ کریں، مگر اللہ کی قربت اصل عمل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا تین چیزیں ہیں، ایک دنیا کے اچھے اثرات ہیں، دوسری جزا ہے، تیسری چیز اللہ کی رضا ہے۔ مگر جہاں میں آ کے رکا تھا کہ ان سب سے اوپر کیا ہے؟ یوم عرفہ، میدان عرفات میں سید الشہداء کہہ رہے تھے ماذا وجدہ من فقدک، جس نے سب پا لیا، اقتدار بھی ہے، دولت بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، عزت بھی ہے، اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، خاندان بھی ہے، حسن و جمال، سب کچھ ہے، مگر اللہ نہیں زندگی میں۔ تو امام کہتے ہیں اس نے پایا کیا؟ جس نے سب پا لیا خدا کو نہیں پایا تو پایا کیا؟ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَمَاذَا مَا الَّذِي فَقَدَا مَنْ وَجَدَكَ، جس کا سب چھن گیا، جس کے گھر سے دولت ایسے چھنی کہ سروں سے چادر تک چھن گئی، جس کے گھر سے دولت ایسے چھنی، مال ایسے چھنا کہ خیمے جل گئے، جس کی گود کے پالے ان کی گودوں میں ذبح کر دیے گئے، اسے سب چھن گیا، اولاد چھن گئی، مال چھن گیا، حیات چھن گئی، گلا کٹ گیا، سوکھے گلے پر خنجر چلا، سب چھن گیا، مگر سب چھن گیا مگر وہ مل گیا۔ تو پھر اسے کھویا کیا؟ حسین کہہ رہے ہیں جب جسے خدا مل گیا، اس کی اولاد چھن جائے، اس کا مال چھن جائے، اس کا اقتدار چھن جائے، کچھ بھی چھن جائے، کچھ نہ رہے اس کے پاس، زندگی بھی نہ رہے، مگر اسے خدا کو پا لیا تو کھویا کیا؟ مگر خدا کو پانا کچھ آسان کام نہیں ہے، خدا کو پانا کچھ آسان کام نہیں۔ زندگی میں حسین کی جھلکیاں پیدا کرنا پڑے گی، اولاد نہیں تو اولاد کا تھوڑا سا وقت تو دیا جائے، جان نہیں تو تھوڑی سی زندگی کا حصہ تو دیا جائے اس کے لیے، مال نہیں پورا تو کچھ تو دیا جائے۔ کربلا میں تو انہوں نے اولاد بھی دی، جان بھی دی، مال بھی دیا، اور ان سب چیزوں کا دینا آسان ہوتا ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے شریفوں کی دنیا میں عزت و وقار کو دے دینا۔ کربلا والوں کے لیے جان دینا مشکل نہیں تھا، اولاد دینا مشکل نہیں تھا، اس میں تو مقابلہ تھا کہ پہلے کس کا بچہ جائے گا، کون شہید ہوگا۔ وہاں بس ایک ہی مشکل چیز تھی، نامحرموں کے درمیان ننگے سر نکلنا، مگر جب حکم خدا ہوا تو اسے بھی گوارا کیا، اور کس طرح گوارا کیا؟ جب حسین زخمی باپ، 57 سال کی عمر، ابھی کچھ ایسا بڑھاپا نہیں ہے، ایسی کوئی عمر نہیں ہے، مگر بھیا کی موت نے کمر توڑ دی، اور اس کے بعد جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی تو نکال لائے تھے، مگر آنکھوں کا نور اب بہت دھندلا ہو گیا ہے۔
اور پھر اس کے بعد 6 مہینے کے ننھے سی لاش کو اٹھا کے چلے تھے، جو دن بھر لاشیں اٹھاتا رہا تھا، وہ اب اتنا کمزور ہو گیا کہ 6 مہینے کی لاش لے کے چلا تو کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ خیمے میں کیسے لے کے جائے؟ جس ماں نے رخصت کیا تھا بچے کو، دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی ہے کیسے لے کے جائے؟ ساری مصیبتیں اٹھا چکے حسین، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کو نور جا چکا ہے، پورا بدن صبح سے لاشیں اٹھائی، ہر بال لڑے ہیں، نہ جانے کتنے زخم لگے ہیں، کتنے تیر لگے ہیں، پورا بدن لہو میں ڈوبا ہے، اکیلے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کہا بھائی تمہاری مدد ضرورت ہے، ہاتھ پکڑا، بیمار بیٹے خیمے میں لے کے آئے، بیٹے سے رخصت آخر کرنا ہے، زینب آگے بڑھی، بھتیجے کا، بیمار بھتیجے کا جو غصب ہے، بخار شدید ہے، 4 دن کی بھوک اور پیاس ہے، شدید گرمی میں بدن تپ رہا ہے، سر اٹھایا، گود میں رکھا، بیٹا آنکھیں کھولو، چہرے پہ ہاتھ میں لے، دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے آیا، نگاہیں کھول کے باپ کو دیکھا، جھکی ہوئی کمر، خاک میں ڈوبا ہوا سر اور سینہ، خون میں ڈوبا ہوا بدن، بابا یہ آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا ہوا؟ کہا بیٹا جنگ کا ٹھیک ہے جنگ، مگر ہور کہاں، مسلم کہاں، شہید کا میرا چچا عباس کہاں؟ کہا بیٹا وہ بھی نہیں، میرا بھیا اکبر کا، بس تم بچے یتیم ہے، کونی ٹیک کے اٹھنا چاہ رہا ہو، کہا بیٹا تیرا میدان جہان آگے ہے، بوڑھے باپ نے، زخمی پیاسے باپ نے بیمار بیٹے سے رخصت لی، آئے میدان جنگ میں لڑے، اب کوئی خبر دینے والا نہیں حسین کہاں ہے، کوئی بتانے والا نہیں حسین کہاں ہے، زہرا کا لال فوج کے بادلوں کے درمیان کھو گیا، ایک مرتبہ بہن بے چین ہو کے نکلی، کوئی خبر نہیں دیتا تو بہن خود ڈھونڈے گی، راوی کہتا میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بی بی سر پہ چادر ڈالے نکلی، ایک گوشہ سر پہ، ایک اضطراب کی وجہ سے زمین پہ کھنچ رہا تھا، دوڑ رہی تھی، میرا بھیا کدھر، میرا بھیا کدھر، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، البتہ یہ ضرور جدھر جاتی ہے ادھر نیزوں کی انیاں چپ ہو جاتی ہے، ٹیلے پہنچی، سامنے بھیا کو دیکھا، خاک جما کے سجدہ کرنے کی تدبیر ہو رہی ہے، پشت پہ ظالم قدم رکھ کے ذبح کرنے والا ہے، آبادی ظالم ہو، میرا بھیا ذبح ہو، تم تماشا دیکھو، اثر کسی پہ نہ ہوا، مگر مظلوم بھیا جو ذبح ہونے والا، اس کے کانوں تک بہن کی آواز پہنچ گئی، ساری طاقت سمیٹی، سر اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، بہن ابھی بھائی زندہ ہے، غیرت ہاشمی گوارا نہیں کرتی، جا واپس جا، کلیجے میں پتھر رکھا بہن نے، دل تو چاہتا تھا جا کے بھیا پہ گرا دے، خود کو ذبح کروا لے تب بھیا ذبح ہو، مگر امام وقت کو ہوا خیمے قدم رکھ دیے، اب بیٹھ گئی سر جھکا کہ اب کیا کریں، زمین لرزی، طوفان آیا، زلزلہ آیا، سمجھ گئی کیا ہو گیا، دوڑ کے آئی، خیمے جلنے لگے، بیمار بیٹے تک، بھتیجے تک پہنچی، بیٹا آنکھ کھول دیکھ کیا ہوا، کہ پھوپھی اماں پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹا تو لوگ کے نیزہ پہ باپ کا کٹا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بھیا کی قربانی بھی آسان تھی، مگر تھوڑی دیر گزری کہ خیمے جلے، سروں سے ندائیں چھینی، ننگے سر بیویاں جمع ہوئی، بیٹا امام وقت ہے، بتا کیا کریں، ننگے سر نکلے جل کے مر جائیں، یہ کہہ رہا تھا ان کے لیے سب آسان ہے، مگر ظالموں کے درمیان نرغ اعلیٰ میں ننگے سر نکلنا مشکل ہے، مگر امام وقت کا حکم ہوا، حکم دیا پھوپھی اماں زندہ نکلنا ہے، چلو چلو بیویوں باہر چلو، ایک ننھی سی ناسمجھ بچی زمین بیٹھی ہے، سکینہ اٹھ باہر نکل، کہا پھوپھی اماں کیسے اٹھتے، سر پہ چادر نہیں ہے، کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکرے کے طفیل میں ہماری اس عمل خیر کو قبول فرما، معبود اس مجلس اعزاز سے جو بھی اجر و ثواب ملا ہے اسے ہم محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے بھی جو اجر و ثواب مزید ملے وہ شیخ تقی مرحوم کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کے اعمال خیر کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود اس وقت دنیا مشکلات سے پرتر ہوتی چلی جا رہی ہے، پروردگار اس کووڈ-19 کی بلا سے اس عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکروں کو طفیل میں مومنین و مومنات کو اس سے محفوظ رکھ، اور سارے انسانوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار جو زمانے سے ظلم و ستم کا شکار، ان کی حفاظت فرما، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، علماء مراجع کی حفاظت فرما، مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، مظلومین کی حمایت و حفاظت فرما، زمانے کے امام کو حکم ظہور عنایت فرما، ظلم و ستم سے بھری دنیا کو پاک کرنے والے
کہ آمد کی آہٹ محسوس ہو رہی معبود ہمارے انتظار کی مدت کو چھوٹا کر دے، اور جلد جلد ظلم سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے والے زہرا کے لخت جگر کو حکم ظہور عنایت فرما دے، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شیخ تقی مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین